بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد فقال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون في آخر الزمان أقوام أخوان العلانية أعداء السريرة فقيل يا رسول الله وكيف يكون ذلك قال برغبة بعضهم من بعض ورهبة بعضهم من بعض او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک معمولی اور ایک ادنا مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب اس بات کو جانتے ہیں، رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات طیبہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات عالیہ ایسے ہیں کہ قیامت تک اس امت کے لیے ہر زمانے میں ہر قسم کے حالات میں کامل مکمل رہنمائی ان کے اندر موجود ہے۔ یہ بات گزشتہ جمعے کو بھی بیان ہوئی تھی کہ رسول پاک علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا سب سے اہم باب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، فرمودات، آپ کے خطبات ہیں، اس لیے کہ رسول پاک علیہ السلام کے تمام ارشادات اور فرمودات اور خطبات یہ مقاصد نبوت میں سے ہیں، اور مقصد کا درجہ سب سے اونچا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری، دنیا کے اندر آپ کا تشریف لانا، پھر دنیا کے اندر تشریف لا کر آپ کا ہر تکلیف کو سہنا، ہر مصیبت کو برداشت کرنا، فاقوں کو برداشت کرنا، یہ سب کا سب ان ارشادات کے لیے تھا جو اللہ کی طرف سے آپ کو دیے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک پہنچائے۔ تو رسول پاک علیہ السلام کے جو ارشادات ہیں، حالات کیسے بھی ہوں، زمانہ کوئی بھی آ جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے اندر اس امت کے لیے مکمل رہنمائی موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں ان میں سے ایک مستقل باب ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے آنے والے، قیامت تک آنے والے حالات کی خبر دی۔ ایک صحابی ہیں حضرت عمر بن الاخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ روایت فرماتے ہیں، مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے فجر کی نماز پڑھائی، فصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظہر، رسول پاک علیہ السلام منبر پر تشریف فرما ہوئے اور آپ نے اتنا لمبا خطبہ دیا کہ ظہر کا ٹائم شروع ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے نیچے تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ظہر کی نماز پڑھائی، فصعد المنبر، دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے، پھر آپ نے خطبہ شروع فرمایا حتی حضرت العصر، یہاں تک کہ عصر کا وقت ہو گیا۔ رسول پاک علیہ السلام منبر سے نیچے تشریف لائے، آپ نے عصر کی نماز پڑھائی، فصعد المنبر،
پھر رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا حتی حضرت المغرب، یہاں تک کہ مغرب کا وقت ہو گیا۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے مغرب کی نماز پڑھائی۔ یہ صحابی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فجر کی نماز سے لے کر مغرب تک کا جو خطبہ تھا، اس خطبے کے اندر، ان ارشادات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن تک جو کچھ ہونا ہے سب کچھ بیان کیا، سب کچھ بتایا۔ ما ترک شیئا، کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ دوسری روایت حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر تشریف فرما ہوئے اور آپ نے خطبہ دیا، اور خطبہ بہت لمبا تھا۔ یہاں قیامت تک آنے والا جو کچھ بھی مسئلہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے کے اندر بیان فرمایا۔ تیسری روایت بھی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اس میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر خطبہ دیا اور اس خطبے کے اندر صرف فتنوں کا ذکر فرمایا۔ ہر وہ فتنہ جس فتنے کے اندر 300 بندے یا 300 سے زائد شریک ہوں گے، فتنے چھوٹے بھی ہوتے ہیں بڑے بھی ہوتے ہیں، جس فتنے کے اندر 300 بندے تک شریک ہوں گے یا اس سے زائد شریک ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے کے قائد کا نام، اس کے باپ کا نام، اس کے قبیلے کا نام بھی بتایا۔ فلاں 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 بندہ ہوگا، اس کے پیچھے 300 آدمی یا 300 آدمیوں سے زیادہ اس کے پیچھے چلیں گے، اور وہ یہ فتنہ پیدا کرے گا، یہ اس کا نام ہوگا، یہ اس کے باپ کا نام ہوگا، اور یہ اس کے قبیلے کا نام ہوگا۔ اس طرح کے خطبات رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کی رہنمائی کے لیے ارشاد فرمائے۔ انہی میں سے جو روایات ملتی ہیں جو حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین امت تک پہنچاتے ہیں، کوئی کسی مسئلے کو بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ سنا کہ یہ ہوگا، کوئی کسی مسئلے کو بیان فرماتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور فرمودات میں سے ایک مستقل باب ہے آنے والے احوال کے بارے میں۔ کیا ہوگا، یہ امت کے ساتھ کیا ہوگا، کیسے کیسے مسائل آئیں گے، کیسے کیسے حالات پیدا ہوں گے، اس امت کی سوچ کیسی بنے گی، اس کے اعمال کیسے بنیں گے، یہ انسان اپنے آپ کو کیا کہلوائیں گے، یہ ساری کی ساری باتیں رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے مختلف خطبات کے اندر اور مختلف مواقع کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ آج کی مختصر سی مجلس کے اندر ان میں سے چند باتیں اپنے سامنے رکھی جائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی باتیں فرمائی ہیں، وہ جو فتنوں کے بارے میں ذکر فرمایا ہے، وہ ہم میں سے ہر آدمی ان میں سے کسی بھی بات کو سنے تو اس کے سنانے کا مقصد اپنے آپ کو اس فتنے سے بچانا ہے۔ اس لیے کہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام اسی وجہ سے ارشاد فرما کر گئے تاکہ ہم پہچان جائیں کہ یہ ایک فتنہ ہے، یہ ایک ہونے والی چیز تھی جو اللہ کے نبی نے بیان کی ہے، اور اس لیے بیان کی ہے کہ میری امت اس مصیبت سے بچ جائے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت مالدار تھے مکہ مکرمہ کی زندگی میں، اور بہت حسین اور خوبصورت بھی تھے، اور بہت زیادہ نازوں کے پلے ہوئے بھی تھے۔ مکہ مکرمہ کے اندر سب سے پہلے سب سے بہترین کپڑا ان کے لیے خریدا جاتا، سب سے بہترین خوشبو پہلے ان کے لیے خریدی جاتی، سب سے بہترین جوتا پہلے ان کے لیے خریدا جاتا، پھر بازار کے اندر جاتا اور کسی اور کو خریدنے کی ہمت ہوتی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہوئے، سارا ٹھاٹھ باٹھ ختم، رنگ روپ سارا ختم، تکلیفوں کو سہتے سہتے مشقتیں برداشت کرتے کرتے رنگ بدل گیا۔ صحابی فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، حضرت مصعب بن عمیر اس حالت میں ہمارے سامنے آئے کہ علیہ بردہ، ایک پھٹی پرانی چادر لپیٹی ہوئی تھی، اس پر بھی پیبند لگے ہوئے تھے، وہ بھی صحیح سالم نہیں تھی۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو حضرت مصعب بن عمیر کی پہلی زندگی یاد آئی، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیف بکم،
اذا غدا احدکم فی حلۃ وراح فی حلۃ، تمہارے اوپر ایک ایسا وقت آئے گا کہ تمہارے پاس سونے کے کپڑے الگ ہوں گے، دن کے کپڑے الگ ہوں گے، گھر میں پہننے والے الگ ہوں گے، بازار جانے کے لیے کپڑے الگ ہوں گے۔ تم میں سے ایک آدمی صبح کو اٹھے گا، جوڑا بدلے گا، تھوڑی دیر کے بعد پھر اپنے کپڑے بدلے گا، پھر کپڑے بدلے گا۔ اور تم میں سے کسی آدمی کا جب کھانے کا وقت ہوگا، اس کے سامنے ایک پیالہ لا کر رکھا جائے گا، وہ اس میں سے کھائے گا، پھر اس کو اٹھایا جائے گا، پھر دوسرا لا کے رکھا جائے گا، پھر تیسرا کھانا، پھر چوتھا کھانا۔ کھانوں کی انبار ہوں گے تمہارے دسترخوانوں پر، یہ وقت تمہارے اوپر آنے والا ہے۔ صحابہ خوش ہو گئے، یا رسول اللہ یہ تو پھر بڑا اچھا ہو جائے گا۔ نتفرغ للعبادہ، جو مشقت ہمیں برداشت کرنی پڑتی ہے یہ ختم ہو جائے گی، عبادت کے لیے فارغ ہو جائے گی۔ ونقف المعونہ، تکلیف اور مشقتیں ہم سے ختم ہو جائیں گی۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ بہتر نہیں ہوگا، بہتر تو آج کی حالت ہے، یہ جو فقر و فاقہ کی حالت ہے یہی بہتر حالت ہے۔ جب تم میں سے کسی کو کھانے کے لیے نہیں مل رہا یہ بہتر حالت ہے، تم میں سے کسی کے پاس کپڑا نہیں ہے یہ حالت بہتر ہے۔ جو ایسی حالت آئے گی کہ دن کا جوڑا الگ اور رات کا جوڑا الگ اور گھر کے کپڑے الگ اور بازار کے کپڑے الگ اور ایک نہیں بلکہ 20 کھانے تمہارے دسترخوان پر ہوں گے، وہ وقت اچھا نہیں ہوگا۔ رسول پاک علیہ السلام کا یہ مبارک ارشاد اگر 1400 سال کی اس امت کی عمر کو دیکھا جائے اور پھر ہر زمانے کی تاریخ اٹھا کر دیکھی جائے، جب بھی اس امت پر وسعت اور فراخی ہوئی ہے یہ امت بگڑ گئی ہے، اس کے اخلاق بگڑے ہیں۔ جب بھی فراخی ہوئی ہے اس کے اعمال بگڑے ہیں، لڑائی جھگڑا بڑھ گیا ہے، حسد بڑھ گیا ہے، کینہ بڑھ گیا ہے، خون بہا ہے اس امت کا۔ پوری تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو رسول پاک علیہ السلام نے یہ جو ارشاد فرمایا تھا اور ایسے موقع پر ارشاد فرمایا تھا جب کہ تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خون کو بہائے گا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی غیبت کرے گا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خون کا پیاسا ہوگا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے اس کی زندگی مصیبت بنا دے گا۔ اس کا تصور نہیں تھا۔ مسلمان تو خیر خواہی کے ساتھ جیتے تھے، مسلمان تو بھوکے رہ کر کھلاتے تھے، مسلمان تو پیاسے رہ کر دوسروں کو پانی پلایا کرتے تھے، اس کا تصور نہ تھا۔ لیکن رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا اور ساری انسانیت نے دیکھا۔ آج ہم بھی دیکھ رہے ہیں، آج اللہ کے فضل و کرم سے اس امت پر کوئی مسئلہ نہیں ہے کھانے پینے کا، بڑی وسعت ہے، بڑی فراخی ہے۔ غریب سے غریب آدمی، غریب سے غریب، کنگال سے کنگال آدمی بھی 20 جوڑے اس کے پاس موجود ہیں۔ غریب سے غریب آدمی بھی کئی کھانے روزانہ کھاتا ہے۔ زیادہ کھانے کی وجہ سے بیمار ہیں، بھوکا رہنے کی وجہ سے کوئی آج بیمار نہیں ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے جو فرمایا کہ فقر و فاقہ کی حالت بہتر ہے، یہ رسول پاک علیہ السلام کے ارشاد کو کسی بھی زمانے کے اوپر دیکھا جائے تو یہی بات سچی ثابت ہوتی ہے۔ اس بات سے یہ نہ سمجھیں کہ کمانا منع ہے، کمانا کہیں منع نہیں ہے، کمانا بھی جائز ہے، جمع کرنا بھی جائز ہے۔ دنیا کو مقصود بنانا یہ حرام ہے اور منع ہے۔ دنیا کو مقصود بنانا، کمانا منع نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام میں سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بہت دنیا دی ہے۔ ملکہ بلقیس آئی تو 27 میل تک سونے کی اینٹوں کا فرش بچھایا ہے۔ حضرت صحابہ میں سے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ بڑے مالدار تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ بڑے مالدار تھے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں کہ 40 ہزار دینار ایک مجلس کے اندر صدقہ کر دیتے تھے۔ دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے۔ ایک موقع پر 700 اونٹ غلے سے لدے ہوئے آئے ہیں اور کھڑے کھڑے اسی وقت سارے کا سارا صدقہ کر دیا۔ ایک دن کے اندر 30 غلاموں کو خریدتے تھے اور آزاد کر دیا کرتے تھے۔ اتنی فیاضی تھی، اتنی سخاوت تھی، اتنا دینا تھا، اتنا مال کو بہانا تھا۔ اس کے باوجود جب انتقال ہوا ہے تو ان کی 4 بیویاں تھیں اور شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ بیوی کو 8واں حصہ ملتا ہے۔ اگر 2 بیویاں ہوں تو 8واں حصہ ہی تقسیم ہو کر دونوں کو جاتا ہے، ہر ایک کو 8واں نہیں، 8ویں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اور 3 بیویاں ہوں تو 8ویں حصے کو ہی تینوں میں تقسیم کیا جائے گا، اور 4 بیویاں ہوں تو 8ویں حصے کو ہی 4 میں تقسیم کیا جائے گا۔
حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وراثت تقسیم ہوئی ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ 2 حصوں میں وراثت چلتی ہے، ایک حصے میں وصیت چلتی ہے، تو 2 حصے، ان 2 حصوں کا 8واں حصہ کتنا بنا تھا؟ ہر بیوی کو 80,000 دینار ملے ہیں، 3,20,000 8واں حصہ بنا ہے، 2 حصوں میں سے 8واں حصہ۔ بڑے مالدار تھے۔ مال کمانا منع نہیں ہے، مال کو مقصود بنانا۔ مقصود بنانے کا کیا مطلب؟ مقصود بنانے کا مطلب یہ ہے کہ میری آخرت بگڑتی ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے تو مال چاہیے۔ میری قبر میں نے نہیں سوچنا کہ اس میں جب جاؤں گا دیکھا جائے گا۔ اللہ مجھ سے راضی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کسی کی غیبت کرنی پڑے، کسی کو نقصان پہنچانا پڑے، کسی کی جیب کاٹنی پڑے، کسی کے سامنے جھوٹ بولنا پڑے، مجھے تو مال چاہیے۔ یہ ہے مال کو مقصود بنانا۔ من کان یرید الحیات الدنیا، جو دنیا کی زندگی کو مقصود بنائے گا۔ مقصود بنانا حرام ہے اور منع ہے، کمانا منع نہیں ہے، جمع کرنا منع نہیں ہے۔ اور بخاری شریف کی ایک روایت کے الفاظ ہیں، رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تعس عبد الدینار وعبد الدرہم وعبد الخمیسہ، ہلاک ہو جائے وہ بندہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بددعا کے الفاظ فرماتے ہیں، وہ بندہ ہلاک ہو جو اپنے آپ کو درہم کا، دراہم کا، دینار کا اور کپڑوں کا غلام بنا کر رکھے۔ اپنی بڑی قیمتی زندگی اس دنیا کے لیے داؤ پر لگا دے۔ ساری جوانی ضائع ہو گئی، کبھی موقع نہیں ملا قبر کو سوچنے کا۔ بڑھاپا آ گیا، دانت ہلنے لگ گئے، ٹوٹ کر گر گئے، کبھی توفیق نہیں ہوئی اپنی آخرت کو سوچنے کی۔ بڑھاپا آ گیا، آنکھیں کمزور ہو گئی، بال سفید ہو گئے، کبھی توفیق نہیں ملتی کہ میں کبھی بیٹھ کر یہ سوچ لوں کہ کل میں نے مرنا ہے اور قبر کے اندر مجھ سے کیا پوچھا جائے گا۔ میرے نامہ اعمال میں کتنی نیکیاں میں نے لکھوائی ہیں اور کتنے گناہوں سے میں نے اپنے نامہ اعمال کو بھرا ہوا ہے۔ یہ کیا ہوگا؟ ان چیزوں کو سوچنے کے بارے میں فرصت نہیں۔ دنیا ایسی غالب ہے کہ سوتے ہیں تو دنیا کی فکر لے کر، اٹھتے ہیں تو دنیا کی فکر لے کر، بیوی کی بھی فکر دنیا کی، اور بچے کی بھی فکر دنیا کی، اور بوڑھے کی بھی فکر دنیا کی۔ یہ دنیا کو مقصود بنانا۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت مصعب بن عمیر کو دیکھا تو دعا نہیں مانگی کہ اللہ اس مصعب بن عمیر کو اتنا مال دے دے، نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ نہیں، یہ حالت بہتر ہے، یہ حالت بہتر ہے۔ اس امت کی تاریخ اٹھا کر دیکھا جائے تو جب بھی کبھی وسعت اور فراخی ہوئی ہے، یہ امت بگڑی ہے۔ بہرحال رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشادات میں سے جو آنے والے احوال ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے، اس لیے تاکہ ہم متنبہ ہو کر آنکھیں کھول کر جینا سیکھیں۔ ہم مسلمان ہیں، مسلمان کی زندگی عام انسانوں جیسی نہیں ہوتی، مسلمان کی سوچ عام انسانوں جیسی نہیں ہوتی، مسلمان کی رات عام انسانوں کی راتوں جیسی نہیں ہوتی، اس کا دن عام انسانوں کے دنوں جیسا نہیں ہوتا۔ وہ تو سب سے الگ ہو کر رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا غلام بن کر، اللہ کا بندہ بن کر جیتا ہے اور مرتا ہے۔ تھوڑا سا سیکھیں ان چیزوں کو۔ تو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جو آنے والے احوال بتائے ہیں بہت اہم ہیں۔ ایک اور حدیث پاک کے اندر رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ابھی خطبے میں حدیث پڑھی ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکون فی آخر الزمان اقوام اخوان علانیت اعداء السریرہ، اس امت میں آخر میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے ظاہر میں بھائیوں کی طرح، اندر میں دشمن کی طرح، ایک دوسرے سے مسکرا کر ملیں گے تو ہنس کر ملیں گے، بلائیں گے بھی، ادب بھی کریں گے، احترام سے بھی پیش آئیں گے، کھانا بھی کھلا دیں گے، بٹھائیں گے بھی، دل کے اندر نفرت ہوگی، دل کے اندر اس کو نقصان پہنچانے کا جذبہ ہوگا، دل کے اندر یہ ہوگا کہ یہ میرا دشمن ہے، دل کے اندر اس کے بارے میں کوئی خیر خواہی نہیں ہوگی۔ اخوان العلانیت اعداء السریرہ، ایسا زمانہ کہ ایک آدمی ظاہری میں بھائیوں کی طرح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من خلیل ماکر عیناہ تریانی وقلبہ یرعانی ان رآ حسنۃ دفنہا وان رآ سیئۃ افشاہا۔ اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں ایسے دوست سے جو بڑا مکار قسم کا دوست ہو۔ یہ مکاری والی دوستی ہے،
سلام کرنا، ہنس کر ملنا، بڑے اچھے طریقے سے معانقہ کرنا، دل کے اندر نفرت کو رکھنا، یہ مکاری والی دوستی ہے۔ اللہ کے نبی نے پناہ مانگی، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں ایسے دوست سے جو دوستی کا دم بھرتا ہو، دوستی کا دعویٰ کرتا ہو، دوستوں جیسے ملتا ہو، دوستوں جیسے بولتا ہو، لیکن اس کی آنکھیں اس ٹو کے اندر ہوں کہ کم مجھے اس کا کوئی عیب نظر آئے اور میں اس کو اشتہار بنا کر پیش کر دوں، میں اس کو ذلیل کیسے کروں، اس کو رسوا کیسے کروں، لوگوں کے درمیان میں کیسے بتاؤں اس کی غلطیوں کو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ ہم دجال کا ذکر کر رہے تھے، آپس میں بیٹھے ہوئے، دجال بہت بڑا فتنہ ہے، اس کا ذکر کر رہے، ڈر رہے تھے پتہ نہیں کیسا فتنہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ دجال سے بھی زیادہ مجھے تمہارے بارے میں ایک اور چیز کا خوف ہے۔ صحابہ، دجال سے بھی زیادہ کسی اور چیز کا خوف ہے؟ فرمایا ہاں، دجال سے بھی زیادہ، ما ہوا اخوف، اس سے بھی زیادہ خوف مجھے تمہارے اوپر دجال سے بھی زیادہ ایک چیز کا خوف ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم میں سے ایک آدمی نماز پڑھنا شروع کرے اور پھر دیکھے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے تو نماز کو لمبا کر دے۔ دو چہرے، ایک چہرہ نیکوں والا، ایک چہرہ برے لوگوں والا۔ کبھی یہ بندہ ظاہر کرتا ہے میں بڑا مخلص ہوں، کبھی یہ بندہ بہت زیادہ مصیبت دوسروں کے لیے بناتا ہے۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے جو ارشادات ایسے فرمائے ہیں جو آنے والے احوال، ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اس چیز کی بھی خبر دی۔ ہم میں سے ہر آدمی اپنے گریبان کے اندر منہ ڈال کر دیکھے کہ یہ بیماری آج ہمارے اندر تو نہیں ہے، اگر ہے تو توبہ کریں، نکالیں اس بیماری کو، اس مرض کو اپنے اندر سے کم کریں، ختم کریں۔ ایک اور حدیث پاک کے اندر رسول پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، الا یوشک ان یکون رجل شبعان علی اریکتہ یقول علیکم بہذا القرآن فما وجدتم فیہ من حلال فاحلوہ وما وجدتم فیہ من حرام فحرموہ۔ ایسا وقت آئے گا اس امت پر کہ ایک آدمی اپنے گدے پر، اپنی مسحری پر ٹیک لگا کر کھاتا پیتا، بڑا پیٹ اس کا، وہ یہ کہے گا او بھائی صرف قرآن پر عمل کر لو، جو قرآن کے اندر ملے اس پر عمل کرو۔ حالانکہ اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو نکال دیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بھی اتنا ہی فرض ہے جتنا کہ قرآن پر عمل کرنا فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اتنے ہی اہم ہیں جتنے کہ قرآن کے اندر اللہ کے بیان کردہ احکامات اہم ہیں، اس لیے کہ وحی وہ بھی وحی ہے، وہ وحی کی تلاوت ہوتی ہے جو قرآن بن گیا، اللہ نے اس کو قرآن بنا دیا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بھی وحی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ رسول پاک علیہ السلام کی زبان مبارک سے جب بھی کوئی کلمہ نکلا ہے وہ اللہ کی وحی ہوتی تھی، پھر نکلتا تھا۔ ہر وہ بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے وہ وحی ہے، اللہ کے فرمانے سے آپ نے فرمائی ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے جو فرما دیا اس پر عمل کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ فرمایا کہ تم میں سے ایک آدمی بیٹھے گا، اور جی چھوڑو سنت کو، حدیث تو بعد میں لکھی گئی ہے، جی حدیث تو بہت عرصے بعد لکھی گئی ہے، تو قرآن بھی تو بعد میں لکھا گیا ہے۔ بعد میں لکھنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لکھا ہوا پہلے سے موجود تھا، قرآن جمع کیا گیا ہے، قرآن جمع ہوا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔ ہم لوگ شاید یہ سمجھتے ہوں کہ لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ بیٹھ گئے اور لکھا، اچھا بھی بتاؤ کیا لکھیں، ایسا یہ ہے، یہ نہیں ہے لکھنے کا مطلب۔ قرآن پہلے سے لکھا ہوا موجود تھا، کسی کے پاس سورہ فاتحہ تھی، کسی کے پاس سورہ بقرہ تھی، کسی کے پاس سورہ تحریم تھی، کسی کے پاس سورہ طلاق تھی، کسی کے پاس سورہ مومنون تھی، کسی کے پاس کوئی صورت، کسی کے پاس کوئی صورت۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قراء کو جمع کیا کہ ان سب کو اسی ترتیب سے لکھ دو جس ترتیب سے رسول پاک علیہ السلام نے سکھایا۔ قرآن لکھا نہیں گیا، قرآن جمع کیا گیا۔ اسی طریقے سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں حدیث لکھی نہیں گئی۔ جو یہ کہتے ہیں جی حدیث بعد میں لکھی گئی، غلط کہتے ہیں۔
حدیث بعد میں لکھی نہیں گئی، حدیث بعد میں جمع کی گئی ہے، مدون کی گئی ہے، حدیثیں پہلے سے لکھی ہوئی موجود تھی، لیکن ہر صحابی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے تھے، جو لکھنے والے صحابہ تھے وہ لکھ لیتے تھے، ذخیرے موجود تھے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھے ہیں، ایمان کی حدیثیں ایک طرف کر دی، نماز کی احادیث کو ایک طرف کر دیا، زکوٰۃ کی احادیث کو ایک طرف کر دیا، باب تاکہ امت کے لیے آسانی ہو۔ یہ نہ ہو کہ بھی نماز کے بارے میں کوئی حدیث تلاش کرنی ہے تو پوری بخاری شریف پڑھو گے تو سمجھ میں آئے گی، ایسا نہیں، باب باندھ کر، چیپٹر باندھ کر ان کو جمع کیا ہے، مدون ہوئی ہے۔ قرآن پاک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لکھا نہیں گیا، لکھا ہوا تھا، اس کو جمع کیا گیا۔ اسی طریقے سے حدیث پاک لکھی ہوئی تھی، اس کو حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے محدثین کو جمع کر کے ان کو جمع کیا ہے، مدون کیا ہے، اور اس ترتیب سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شرائط بنائی، اس کے حساب سے بخاری شریف لکھ دی، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شرائط کے حساب سے کتاب لکھی، امام ترمذی نے اور امام ابن ماجہ نے، امام نسائی نے، امام ابو داود نے، ان سب نے اپنے اپنے حساب سے ان احادیث کو جمع کیا۔ یہ فتنہ انکار حدیث، بعض دفعہ اس طرح کی باتیں کر کے اگر یہ بات پہنچتی ہے انکار حدیث تک تو اس بات کو یاد رکھیں کہ یہ کفر ہے۔ اگر بندہ جی صرف قرآن پر عمل کر لیں، حدیث کو رہنے دیں، اگر یہ بات پہنچا دے کسی کو انکار حدیث تک تو یہ بندہ کفر تک پہنچ جائے گا، اور اگر یہ بات پہنچا جائے استخفاف حدیث تک، بھی حدیث ہے تو صحیح، ہاں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، اتنی بھی ضروری نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں استخفاف۔ اگر انکار کر دیا تو کفر ہو گیا، اگر استخفاف تک بات پہنچی ہے، جی ہاں حدیثیں ٹھیک ہے جی ہم مانتے ہیں، سب حدیثوں کو مانتے ہیں، لیکن میری شکل کے اندر وہ حدیث نظر نہیں آئے گی، میرے کاروبار میں وہ حدیث نظر نہیں آئے گی، میری زندگی کے اندر وہ حدیث نظر نہیں آئے گی، میری اپنی ساری زندگی گزری ہے وہ حدیث ہم جی سنت ہی ہے جی کوئی بات نہیں، سنت ہو گیا نہیں تو نہ سے کوئی بات نہیں، یہ ہے استخفاف۔ اگر استخفاف ہے سنت کا تو اس بندے کی گمراہی میں کوئی شک نہیں، اور اگر انکار ہے سنت کا تو اس بندے کے کفر میں کوئی شک نہیں۔ تو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بات اس زمانے میں فرمائی تھی جبکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پر جان دینے والے تھے۔ تصور نہیں تھا کہ ایسا بھی وقت آئے گا کہ ایک آدمی کلمہ بھی پڑھے گا اور کہے گا حدیث کی ضرورت نہیں ہے، ایک آدمی کلمہ نماز بھی پڑھے گا اور اس کے اندر سنتیں موجود نہیں ہوں گی، اس کا تصور نہیں تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اس چیز کو ارشاد فرمایا۔ تو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے جو خطبات اور ارشادات ہیں اس میں ایک بہت وسیع باب ہے، آنے والے احوال کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، سیرت طیبہ کا بہت اہم قسم کا ایک باب ہے۔ ایک اور حدیث پاک کے اندر رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں یتقارب الزمان حتی یکون السنۃ کالشہر، زمانہ یہ جو وقت ہے اللہ اس کو سمیٹ دیں گے، بے برکتی ہوگی، پورا سال اتنا چھوٹا ہو جائے گا جیسا کہ ایک مہینہ اتنا سکڑ جائے گا جیسا کہ ایک ہفتہ اتنا چھوٹا ہو جائے گا جیسا ایک دن۔ اللہ پاک بے قدری کی وجہ سے وقت کے اندر، اللہ پاک جو بندے بے قدری کرتے ہیں اس کی وجہ سے بے برکتی وقت کے اندر آ جائے گی، اتنا کہ زندگی گزر گئی پتہ نہیں چلا کہاں گزری، 60 سال زندگی گزری کہاں گئی، کیا کیا یہ سمجھ میں نہیں آیا، کیا کیا، کب جوانی آئی اور گزر گئی اور کب بڑھاپا آیا اور گزر گیا۔ جیسے بچپن میں ان پڑھ تھے ویسے ہی آج بھی ان پڑھ ہیں، جو 50 سال پہلے قل واللہ ٹوٹی پھوٹی یاد کی تھی آج بھی وہیں پھنسے ہوئے ہیں، اس سے آگے نہیں گئے ہیں۔ وقت کی بے برکتی ہے۔ جو آدمی اللہ کی کسی بھی نعمت کی قدر کرتا ہے اللہ پاک اس نعمت کے اندر برکت نصیب فرماتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر کرے گا اللہ اس کے مال میں برکت دیں گے، اگر کوئی آدمی اللہ کے دیے ہوئے علم پر عمل کرے گا اللہ اس کے علم میں برکت دیں گے، اگر کوئی آدمی اللہ کے دی ہوئی زندگی اس وقت کی قدر کرے گا اللہ اس کے وقت کے اندر برکت دے دیں گے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر صرف 55 سال تھی، کتنا کام کر کے گئے ہیں، ان کی کتابیں پڑھنے کے لیے 55 سال سے زیادہ وقت چاہیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 55 سال تھی،
سلطان اور نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ 54 سال کی عمر، چھوٹی چھوٹی عمروں کے اندر ایسے کارنامے کر کے گئے ہیں۔ یہ وقت کے اندر برکت تھی۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے روزانہ 1000 نفل پڑھتے تھے، نفل، فرض الگ، نفل 1000۔ ہمارے جیسا آدمی جو بہت جلدی نماز پڑھتا ہے، ہمیں بھی 1 منٹ لگتا ہے ایک رکعت کے اندر، کم سے کم 1 منٹ کا بھی حساب لگایا جائے 16 گھنٹے 40 منٹ بنتے ہیں 1000 رکعتیں پڑھنے میں۔ یہ نہیں تھا، یہ وقت کی برکت تھی۔ جیسے رسول پاک علیہ السلام کو اللہ پاک نے معراج میں بلایا، ایک آسمان، پھر خلا، دوسرا آسمان، پھر خلا، تیسرا آسمان، پھر خلا، پھر سدرۃ المنتہا، پھر عرش معلی، پھر اللہ پاک کے دربار میں پہنچنا، پھر واپس آنا۔ اتنا لمبا، اتنا وسیع سفر، مکہ سے مسجد اقصیٰ، مسجد اقصیٰ سے آسمانوں پر، آسمانوں سے جنت پر، اور سارا کچھ دیکھ دکھا کر واپس آئے۔ ابھی کنڈی ہل رہی تھی۔ یہ سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے وقت کو تھام دیا تھا، روک دیا تھا۔ اسی طریقے سے اللہ وقت کو تھام دیتے ہیں، روک دیتے ہیں، اس کے چلنے کو اللہ روک دیتے ہیں۔ منٹ ہی رہتا ہے، لیکن اس منٹ کے اندر وہ ہمارے جیسا منٹ نہیں ہوتا، گھنٹوں کے کام اس منٹ کے اندر ہو جائیں گے۔ لیکن بے برکتی کی وجہ سے آج بے برکتی ایسی ہے، ہم میں سے ہر آدمی اس کا مشاہدہ کرتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ مہینہ کب ختم ہو گیا، اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ سال کب ختم ہو گیا۔ یتقارب الزمان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے اندر فرمایا تھا جب اس کا تصور نہیں تھا۔ اتنی بے برکتی ہو جائے گی، اتنی بے برکتی کہ زمانہ، وقت سمٹ جائے گا، زندگیاں گزر گئیں، پتہ نہیں چلا۔ مال کے اندر بے برکتی ہے، وقت کے اندر بے برکتی ہے، علم کے اندر بے برکتی ہے۔ آج ہر چیز کے اندر بے برکتی ہماری بے قدری کی وجہ سے پیدا ہوگی۔ اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے رسول پاک علیہ السلام سے 2 حدیثیں سنی، ایک تو میں نے دیکھ لی، اور دوسرے کا میں ہر روز اٹھ کر انتظار کرتا ہوں کہ کس وقت وہ مجھے نظر آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک کے اندر امانت کو بیان فرمایا۔ امانت کتنی اہم چیز ہے، اور امانت جس بندے کے دل کے اندر ہوتی ہے اس بندے کی کتنی قدر و قیمت ہوتی ہے۔ اور دوسری حدیث تھی جو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دلوں سے امانت نکال لی جائے گی۔ پہلی حدیث تو میں نے دیکھ لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کے دل میں امانت والی صفت موجود ہوتی ہے، اللہ پاک اس بندے کے دل کے اندر علوم کو پیدا کرتے ہیں۔ قرآن اسی دل کے اندر آئے گا جس کے اندر امانت ہوگی۔ اس لیے کہ ایک عام بندہ، میرے جیسا آدمی، کسی کو 10 پاؤنڈ بھی دینے کے لیے تیار نہیں اگر پتہ ہو کہ یہ امانت دار نہیں ہے۔ تو اللہ پاک بھی اپنا علم کسی ایسے بندے کو نہیں دیتے جس کے بارے میں پتہ ہو کہ اس کے دل کے اندر امانت نہیں ہے۔ پہلے امانت پیدا ہوتی ہے، امانت والا وصف انسان کے دل میں آتا ہے۔ ثم علموا من الکتاب ثم علموا من السنہ، حضرت حذیفہ فرماتے ہیں پھر اللہ پاک اس کو قرآن کا علم دیتے ہیں، سنت کا علم دیتے ہیں، پھر اس کے دل کے اندر علوم آتے ہیں جس بندے کے دل کے اندر امانت پیدا ہوتی ہے۔ اور دوسری حدیث فرمایا کہ میں اس کا انتظار کرتا ہوں جب رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ امانت نکال لی جائے گی۔ ایسی امانت ختم ہوگی حتیٰ یقال ان بنی فلان رجل امینا، لوگ کہا کریں گے کہ او ہو بھائی شاید فلاں شہر کے اندر، فلاں قبیلے کے اندر ایک آدمی ہے وہ امانت دار ہے۔ آج اس دور کو ہم دیکھ رہے ہیں، نماز پڑھنے والے خیانت کرتے ہیں، ایک نہیں 100 دفعہ روز آ کر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جی وہ نمازی ہے جی، حج پر بھی گیا ہے جی، عمرے کر کر کے تھک گیا، میرے پیسے نہیں دیتا۔ نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، قرآن پڑھا جا رہا ہے، تلاوت کی جا رہی ہے، تسبیح ہاتھ کے اندر ہے صبح سے شام تک، لیکن لوگوں کے حقوق کتنے غصب کرتا ہے، یہ حاجہ ہمارے دل سے نکل گیا، اس لیے کہ امانت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب امانت نکلے گی تو پھر اتنی خیانت آ جائے گی، اتنی خیانت آ جائے گی کہ ہر بندے کے اندر خیانت موجود ہوگی، اور خیانت کا ایک بازار ہوگا جو گرم ہو جائے گا۔ ہر آدمی کھاتا پیتا ہوتے ہوئے پھر وہ خیانت کرے گا۔ آج یہ دور ہے، کوئی کنگال نہیں ہے، کوئی بھوکے ننگے پیاسے نہیں ہیں، کوئی کپڑوں سے خالی نہیں ہو گئے ہیں، لیکن پھر بھی پیٹ
پیٹ ہے کہ جو بھرنے کا نام نہیں لیتا. ہم دوسروں کی جیبیں کاٹ کاٹ کے تھک گئے, ہم دوسروں کے ساتھ دھوکہ کر کر کے تھک گئے, فراڈ کر کر کے تھک گئے, پھر بھی ہم میں سے ہر آدمی اس کا پیٹ نہیں بھرتا. لا یملأ بطن ابن آدم الا التراب. اللہ کے نبی نے فرمایا اس پیٹ کو تو قبر کی مٹی نے بھرنا ہے. کتنا چاہیے, کتنا کہ لینا ہے. بس کر دیں اب یہ خیانتوں والے مسئلے. نمازیں پڑھتے ہوئے, روزے رکھتے ہوئے, مسجدوں میں آتے ہوئے, پھر دوسروں کے کتنے کتنے حقوق ہمارے ذمے ہیں, کبھی اس کے اوپر ہم خیال نہیں کرتے, کبھی نہیں سوچتے. کتنوں کا مال دبایا ہوا ہے, دینے کا نام تک نہیں لیتے. کتنوں کا قرض لے کر واپس کرنے کا نام نہیں ہے, بڑی بڑی پگڑیاں بھی باندھتے ہیں. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی نے دو چیزیں بتائیں, ایک دیکھ لی ہے امانت, صحابہ کا دور امانت کا دور ہے. صلح خیر قرنی خیر القرون قرنی, میرا زمانہ سب سے بہتر زمانہ. تصور نہیں تھا. امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ کہیں تشریف لے گئے تو حدیث لکھوانی شروع کی. حدیث اس زمانے میں پین, یہ کانے کے پین بنتے تھے, لکڑی کے پین. کوئی چیز ٹھیک کرنی تھی, ساتھ والے سے پین کہا یہ ذرا مجھے دینا, وہ ایک حرف ٹھیک کیا. تقریر کر رہے تھے, حدیث پڑھا رہے تھے, وہ ہاتھ میں رہ گیا, مجمع اٹھ گیا, وہ ہاتھ میں سے دینا یاد نہیں آیا. مجمع اپنے گھر چلا گیا, امام صاحب اپنے گھر چلے گئے. گھر جا کر پتہ ہو یہ تو کسی کا قلم تھا, لکڑی کا قلم, کوئی بہت مہنگا قلم نہیں, آج کل بڑے بڑے مہنگے قلم, ایسا نہیں, لکڑی کا بنتا تھا اس زمانے میں. لکڑی چھیل کر اس کا قلم بنا لیا جاتا تھا. امام صاحب نے 1 مہینے کا سفر کیا, 1 مہینے کا, 1 مہینہ لگا پورا سفر کر کے واپس آئے ہیں. کوئی اور کام نہیں ہے, 1 مہینے کا سفر کر کے آئے. او بھائی اس بندے کو تلاش کرو جس کا قلم میرے ہاتھ میں رہ گیا تھا. اس کو تلاش کیا اور جا کر اس کے گھر جا کر قلم دیا, پھر واپس چلے گئے. یہ امانت داری ہے. آج خیانت کہاں تک ہم نے کرنی ہے؟ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آنے والے احوال بتائے تھے وہ بہترین تعلیمات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ توفیق دے اس کے بارے میں غور کریں اور ہر اس بیماری سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں جس کے بارے میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام 1400 سال سے پہلے ہمیں ارشاد فرما کر چلے گئے. اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے.